یہ کہانی شروع ہوتی ہے محبت سے، ایک شادی جو فیملی کی رضا سے ہوئی، دو لوگ جو دنیا کو بالکل نارمل لگتے تھے، دو چھوٹی بچیاں جن کے لیے یہ شادی صرف رشتہ نہیں مستقبل تھی۔ تصویر پوری تھی مگر کہانی ادھوری۔ جو چیز ہمیں دکھ رہی تھی وہ اصل کہانی نہیں تھی، کیونکہ اس شادی کے اندر صرف محبت نہیں تھی، انتظار بھی تھا۔ انتظار ایک موقع کا۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ اس بھروسے کا قتل تھا جو رشتوں پر کیا جاتا ہے۔ یہ اس یقین کا قتل تھا جو ایک شوہر اپنی بیوی پر کرتا ہے۔ ایک کینیڈین شہری جو اپنا گھر چھوڑ کر پاکستان آتا ہے، شاید سوچتا ہوگا یہ سفر محفوظ ہے، لیکن یہ سفر واپسی کا نہیں تھا۔ وہ پاکستان آتا ہے اور واپس کبھی زندہ نہیں جاتا۔ ویلکم ٹو دا شو، مائی نیم از چودھری عمر۔ یو آر واچنگ دی شاکنگ مسٹری آف کینیڈین سٹیزن مرڈر ان لاہور۔ علی رضا، ایک نام، ایک شہری، ایک زندگی۔ وہ کینیڈین نیشنل تھا، عمر تقریباً 32 سے 33 سال، لیکن یہ صرف نمبر نہیں تھے، وہ ایک شوہر تھا، اور اس سے بھی زیادہ وہ ایک باپ تھا۔ دو چھوٹی بچیاں جن کے لیے وہ صرف باپ نہیں تھا، وہ حفاظت تھا، وہ روٹین تھا، وہ مستقبل تھا۔ اس کی شادی پاکستان کی ایک جوان لڑکی سے ہوتی ہے، قنوت۔ شادی فیملی کی رضا سے ہوتی ہے، کوئی زبردستی نہیں، کوئی شور نہیں۔ شادی کے بعد دونوں کینیڈا سیٹل ہو جاتے ہیں، نیا ملک، نئی زندگی، نئے سپنے۔ باہر سے سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، تصویریں مسکراہٹ دکھاتی ہیں، گھر نارمل لگتا ہے، لیکن ہر تصویر سچ نہیں ہوتی۔ کچھ مسکراہٹیں صرف کیمرے کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ کہانیاں گھر کے دروازوں کے اندر دفن ہوتی ہیں۔ علی رضا کو شاید نہیں پتا تھا کہ جس زندگی کو وہ محفوظ سمجھ رہا ہے، وہاں سے اس کی کہانی ختم ہونے والی ہے۔ 3 سے 4 مارچ کی درمیانی رات، شہر سو رہا ہوتا ہے، گلیاں خاموش ہوتی ہیں۔ نواں کوٹ کا ایک علاقہ، یہاں علی رضا کو گولی مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ گولی قریب سے چلائی جاتی ہے، کوئی چیز نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں۔ جب لاش ملتی ہے، کہانی سیدھی لگتی ہے۔ پولیس کے سامنے پہلی تصویر یہ ہوتی ہے، ڈکیتی کے دوران قتل۔ علی رضا کا موبائل فون غائب ہے، کچھ پیسے بھی نہیں ملتے، سب کچھ بالکل ایک عام اسٹریٹ کرائم جیسا لگتا ہے۔ لیکن پھر پولیس ایک چھوٹی سی بات نوٹس کرتی ہے، اس کی جیب میں کینیڈین ڈالر موجود ہوتے ہیں۔ اگر یہ ڈکیتی ہوتی تو یہ پیسے کیوں رہ گئے؟ یہاں سے کہانی بدلتی ہے، یہاں سے کیس صرف ایک مرڈر نہیں رہتا۔ پولیس کو احساس ہوتا ہے یہ ڈکیتی نہیں تھی، یہ قتل سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا، اور جو پلاننگ سے کیا جاتا ہے اس کے پیچھے ہمیشہ کوئی قریبی ہوتا ہے۔ علی رضا کے قتل کے بعد سب سے قریبی شخص غیر قانونی طور پر خود انویسٹیگیشن کا حصہ بن جاتا ہے، قنوت، علی رضا کی بیوی۔ شروع میں اس پر کوئی الزام نہیں ہوتا، وہ غمزدہ بیوی ہوتی ہے، 2 بچیوں کی ماں، لیکن تحقیقات آہستہ آہستہ ایک پرانی کہانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ قنوت کا ایک پرانا رشتہ تھا، عمر، 6th کلاس کا کلاس فیلو، بچپن کی محبت۔ وہ رشتہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم نہیں ہوا تھا، بس چپ ہو گیا تھا۔ پلان زیادہ مشکل نہیں تھا اور اسی لیے زیادہ خوفناک تھا۔ شادی کینیڈین نیشنلٹی کے لیے، 2 بچیاں سیٹلمنٹ کے لیے، اور پھر شوہر کا راستہ صاف تاکہ نئی زندگی شروع ہو سکے عمر کے ساتھ۔ قنوت کینیڈا سے پاکستان آتی ہے، لیکن سیدھا گھر نہیں جاتی، نہ والدین کے پاس نہ شوہر کے پاس۔ وہ ایک ہوٹل جاتی ہے، وہاں عمر پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ ان دونوں کا ملنا کسی اتفاق کا حصہ نہیں ہوتا، یہ ملاقات پلاننگ کا حصہ ہوتی ہے۔ ہوٹل کا کوریڈور، لفٹ کے باہر کا ایریا، انٹری اور ایگزٹ، سی سی ٹی وی سب ریکارڈ کر لیتا ہے۔ کب آئی، کس کے ساتھ رہی، کتنی دیر رکی، وہی فوٹیج جو بعد میں اس کہانی کا رخ بدل دیتی ہے۔ یہاں سے یہ کیس صرف ایک قتل کا نہیں رہتا، یہ بن جاتا ہے ایک سوچی سمجھی سازش۔ اور جب قتل گھر کے اندر پلان کیا جائے تو قاتل اکثر باہر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس دن کوئی چیخ نہیں ہوتی، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ قنوت اپنے شوہر کو گھر سے باہر بھیجتی ہے، صرف ایک چھوٹی سی بات پر، شاپنگ کے لیے۔ علی رضا گھر سے نکلتا ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ اس کا آخری کام ہے۔ باہر عمر انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے سامنے اس کا دوست مصطفیٰ۔ کوئی بحث نہیں، کوئی وارننگ نہیں، قریب سے سر پر ویپن رکھا جاتا ہے، ٹریگر پل۔ بعد میں یہ سب ڈکیتی دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، موبائل اٹھا لیا جاتا ہے، کچھ پیسے بھی، لیکن پلاننگ میں ایک غلطی رہ جاتی ہے، موبائل کی لوکیشن جھوٹ نہیں بولتی، کالز ڈیلیٹ کی جا چکی ہوتی ہیں، چیٹس بھی، اور موبائل بالکل صاف ہے، اور بالکل صاف فون کبھی کبھی سب سے زیادہ شبہ پیدا کرتا ہے۔ پھر ماں کا فون بول اٹھتا ہے، وہی نمبر جو ہوٹل بکنگ کے لیے یوز ہوا، وہی نمبر جو اصل کہانی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں قانون اپنا کام کرتا ہے، ایویڈنس جڑتے ہیں، فوٹیج ملتی ہے، ریکارڈز ملتے ہیں، قانون جیت جاتا ہے، لیکن انسانیت ہار جاتی ہے۔
کیونکہ اس پروسیس میں 2 بچیاں اپنے باپ کو کھو دیتی ہیں اور اپنی ماں کو بھی۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ اس سسٹم کی یاد دہانی تھی کہ جب جرم گھر کے اندر پلان ہو تو اس کا نقصان صرف لاش تک محدود نہیں رہتا۔ 2 چھوٹی بچیاں جن کے لیے اب ہر رات ادھوری ہوگی، ان کا باپ کبھی واپس نہیں آئے گا، نہ کہانی سنانے، نہ اسکول چھوڑنے، نہ ہاتھ پکڑ کر چلانے، اور ایک ماں جو ان کی ماں ہوتے ہوئے بھی ان کے باپ کی قاتل نکلی۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ لالچ کا نتیجہ تھا، اسٹیٹس کی بھوک کا نتیجہ، زیادہ بہتر زندگی کے خواب میں کسی اور کی زندگی قیمت بن گئی۔ کیونکہ کبھی کبھی سب سے خطرناک جرم گن سے نہیں ہوتا، وہ بھروسے سے ہوتا ہے، اور جب بھروسہ ٹوٹ جائے تو انسان بھی اکثر دیر سے پہنچتا ہے۔ مزید کیسز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا ہر کیس آپ تک پہنچ سکے۔